ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کے سوموار کے دن کا وظیفہ۔ ماہ شعبان المکرم کے سوموار کے دن آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ چونکہ سوموار جو پیر کا دن ہے، یہ بہت خاصیت کا حامل ہے، اور یہ شعبان المکرم کا مہینہ بہت خاص ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ بہت پیار کرتے تھے شعبان کے مہینے سے کہ شعبان میں روزے کثرت سے آپ رکھتے تھے۔ پھر آپ سوموار کو پیر کو بڑی حیثیت دیتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ روزے میں ہیں، پیر کا دن ہے آج۔ آپ نے فرمایا، میں پیر کو پیدا ہوا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس دن میں پیدا ہوا، میری ولادت میلاد ہوا، میں روزہ رکھوں۔ تو آپ روزہ رکھنا میلاد کے دن پسند فرماتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور آج تک عرب کے لوگ خانہ کعبہ میں آپ دیکھیے، حرم میں مسجد نبوی میں پیر کے دن لوگ دسترخواں بچھا کے افطاریاں کراتے ہیں۔ روزہ رکھنا سنت رسول ہے۔ ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اور محبت سے اب یہ ہے وہ انداز جو ہمارے آقا کو پسند تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اب پیر ہو اور شعبان ہو، پیر بھی میرے نبی کو پسند، روزہ رکھنا اور شعبان بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ تو آپ اس دن کو کتنی حیثیت دیتے ہیں، کتنی نبی کے پیار کردہ دن اور نبی کے پیار کردہ مہینے کی قدر کرتے ہیں، یہ اب آپ نے خود اپنا دیکھنا ہے۔ اب آپ اس دن کو ضائع نہ کریں۔ اس دن میں آپ کی قبولیت ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ عمل ایسا طاقتور آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا مجرب عمل ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں آپ پریشانی میں تھے اور کوئی دنیا کا معاون نظر نہیں آتا تھا، اللہ نے داد رسی فرمائی اس جملے کے ساتھ، اس اسم کے ساتھ جو حضرت خلیل نے آگے نمرود میں اللہ کے حضور وظیفہ پڑھا۔ اور بدر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ 1000 کافر تھے، اور 313 نفوس قدسیہ صحابہ جنتی تھے، جن کے مقابلے میں وہ ہزاروں کافر تھے۔ اور اللہ نے یہ وظیفہ اس وقت اتارا اور صحابہ نے پڑھا، اللہ نے بدر میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو وہ وظیفہ قرآن کے لفظ جو خلیلی وظیفہ ہے، ابراہیمی وظیفہ ہے، اور صحابہ اہل بیت نے پڑھا ہے، وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اتنا جملہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ آپ 300 مرتبہ پڑھیں، اور دن یا رات دونوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ پڑھ کر دعا کریں، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی آپ پہ مصیبت ہے، اللہ اس کی فوری داد رسی فرما کر دور فرما دے گا۔ جو کام نہیں ہو رہا، کوئی کام نہیں اگر ہو رہا، بس آپ یہ پڑھ لیں اور یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اور اگر روزہ رکھنا ہے سوموار کی نسبت سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میلاد کو آپ سامنے رکھ کر سنت رسول پیر کا روزہ آپ رکھتے تھے، تو آپ پھر یہ عمل کریں۔ اگر روزہ رکھ کر یہ عمل کریں تو آپ کو طاقت ہی طاقت، آپ کا کام اللہ یوں کر دے گا۔ آپ پھر افطاری کے وقت پڑھ کر دعا کریں تو اور ہی طاقت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اس کے فیوزات آپ کو دکھائے گا۔